إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا۔ درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر کے تشریف لائے۔ حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، نوجوان دوستوں، ساتھیوں اور بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کا آغاز کروں، اس کی شروعات کروں، میں اپنے پچھلے موضوع کی تھوڑی سی وضاحت اور اس کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر کے میں آگے بڑھوں گا کہ پچھلی تقریر میں یاد کریں اور اپنے ذہن کو تھوڑا ماضی کی طرف پلٹائیں کہ پچھلی تقریر میں صوفیاء کرام کے کچھ اوراد اور ان کے کچھ طریقوں کا ذکر کر رہا تھا، ان کے کچھ اصول اور ضابطوں کا ذکر کر رہا تھا کہ ان کے یہ قانون اور یہ ضابطے ہیں۔ چنانچہ 2-3 ضابطے میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، 2-3 اصول آپ کے سامنے رکھے تھے کہ صوفیہ کا یہ خاص اصول ہے، یہ خاص ان کے خطوات ہیں، درجات ہیں جن کے اوپر وہ چلتے ہیں۔ میں بیعت کے تعلق سے میں نے وہاں پہ اپنی بات ختم کی تھی کہ ان کا ایک طریقہ یا ایک اصول بیعت بھی ہے، اور بیعت کا معنی اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور میں نے یہ بتلایا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اس تعلق سے کچھ واقعات، کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا بیعت کے تعلق سے۔ چنانچہ اس کا معنی مفہوم آپ نے پچھلی تقریر میں سماعت کر لیا۔ یہ بیعت جو ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی، وہی سنت، اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم جو ہے بیعت لے رہے ہیں۔ چنانچہ میں نے اس کا ایک توڑ بھی پیش کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ کوئی ایک امیر مسلمانوں کی جماعت کا ایک امیر ہے اور وہ امیر لوگوں سے بیعت لے رہا ہے اور اس کے ہاتھوں پہ لوگوں نے بیعت کر لیا ہے، اور اسی کے مد مقابل اگر دوسرا امیر کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کو قتل کر دیا جائے۔ صرف مسلمانوں کا ایک امیر ہوگا، مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں نے بتلایا تھا تو پھر ان صوفیہ کا قتل واجب اور فرض ہوا جو گھر گھر، محلے محلے، شہر شہر، بستیاں بستیوں میں لوگوں کے ہاتھوں پہ بیعت لے رہے ہیں۔ کوئی قادری سلسلہ ہے، کوئی نقشبندی سلسلہ ہے، کوئی شہر وردیت کے ہاتھ پہ بیعت لے رہا ہے، کوئی تیجانیت کے ہاتھ پہ بیعت لے رہا ہے، کوئی شاذلیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، کوئی چشتیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، کوئی نقشبندیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، کوئی احمدیت کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے، کوئی کسی غرض کی مختلف سلسلے اور مختلف طریقے ہیں، اور
ہر پیر اور ہر صوفی اپنے اپنے ہاتھوں پہ بیعت لینے کی لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اور یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی ایک مرشد کے یا کسی ایک صوفی کے ہاتھ پہ اگر اس نے بیعت کر لیا ہے تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ کسی دوسرے صوفی کے ہاتھ پہ بیعت کرے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی پیر کو، اسی مرشد کو لازم پکڑے۔ چنانچہ اس سلسلے میں دلائل میں، جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں فریق مخالف کی کتابوں اور اس کی باتوں ہی سے دلائل فراہم کرتا ہوں۔ قرآن و سنت میں ظاہر ہے کہ یہ جو بیعت چل رہی ہے، اس بیعت کا کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے، بلکہ مکمل سرے ہی سے اس صوفیت کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، بھلے وہ کسی دھوکے کی وجہ سے، شیطان کی بہکاوے میں آنے کی وجہ سے، گمراہیت کی وجہ سے، بہرحال اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ذرا اپنی آنکھیں کھولو اور اسلام کی اس حقانیت کو اور اسلام کے ان جو ہے حقائق کو اپنے ذہنوں اور دماغ میں بٹھاؤ کہ اسلام مکمل ہے۔ اب کسی کو بھی اس کے اندر کسی اپنی طرف سے کوئی بھی زیادتی یا کمی کرنے کی کوئی اتھارٹی کسی کو نہیں دی گئی ہے، چاہے وہ صوفی ہو، چاہے وہ ولی ہو، کوئی بھی ہو۔ ہمارے اس دین میں قطعاً کسی کو آگے اور پیچھے کرنے کی کوئی گنجائش، یہ اس کی اتھارٹی کسی کو نہیں دی گئی۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بیعت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے واقعات کے تعلق سے میں بیان کروں۔ چنانچہ میں نے جب کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس سلسلے میں نے پڑھی باتیں، تو اللہ کی قسم میں ان تفاصیل کو نچوڑ سوچا کہ اس کا نچوڑ پیش کروں، تو بہرحال میں مختصر طور پر اس پوائنٹ پر آپ کا تھوڑا سا وقت لوں گا اور اس کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اس سلسلے میں کوئی چیز تحریر تو نہیں کی ہے، لیکن میرے پاس کچھ کتابیں ہیں، اور یہ کتابیں انہی صوفیت زدہ لوگوں کی ہے جو صوفیت اور ولایت اور اس طرح سے لوگوں کے درمیان اس کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے ان کے کرامات اور ان کے جو ہے عجائبات لوگوں کے سامنے بیان کر کے لوگوں کو شکار کرتے ہیں کہ یہ فلاں حضرت کی کرامت، یہ فلاں حضرت کی کرامت، یہ فلاں حضرت کی کرامت۔ چنانچہ اسی بیعت کے تعلق سے میں نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جو مجدد دین و ملت ہیں، ان کے یہ شاگرد ہیں، بلکہ شاگرد نہیں بلکہ مرید ہیں، اور یہ ہمارے استاد ہیں حضرت مولانا بدر الدین احمد صاحب قادری اور رضوی مصطفی گورکھپوری۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور یوپی میں ان کی قبر موجود ہے۔ ان کے تعلق سے احمد رضا کی کتاب میرے پاس موجود ہے، الملفوظ، مکمل یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے۔ اسی کتاب کا نچوڑ انہوں نے اپنی اس کتاب میں امام احمد رضا اور ان کے مخالفین کے حوالے سے پیش کی ہے۔ تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ گرو کی بات تو رہنے دو، ذرا چیلے نے جو بات نوٹ کی ہے اس کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ بیعت کے تعلق سے حضرت ہمارے یہ استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے اس تعلق سے ذکر کیا گیا کہ بیعت کا مفہوم کیا ہے اور بیعت کا معنی کیا ہے، اور یہ اعلیٰ حضرت جو ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی شخصیت کیا ہے۔ آپ حضرات اس کو اچھی طرح سے شاید نہیں سمجھتے ہیں۔ ہمارے یہ استاد گرامی جو ہیں، انہوں نے ان کی شخصیت کے سلسلے میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو تھے وہ قطب الوقت اور مظہر غوث اعظم تھے۔ یہ ان کی کتاب ہے امام احمد رضا اور ان کے مخالفین، قطب وقت اور مظہر غوث اعظم۔ یہ 337 صفحے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احمد رضا خان صاحب کو مقدس دین اسلام کی خدمات جلیلہ کے اصطلاح میں ولایت کاملہ کا منصب عظیم عطا فرمایا تھا، اور سرکار رسالت کی سچی غلامی نے اعلیٰ حضرت کو قطبیت کا تاج کرامت بخشا تھا۔ چنانچہ اگر ایک طرف آپ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب ہیں، تو دوسری طرف حضور سیدنا غوث اعظم محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مظہر بھی ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ کی ذات گرامی حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجلی گاہ تھی۔ خود حضرت اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ خواب دیکھا، ان کے والد ماجد نے کمر پکڑ کر، کہتے ہیں میرے والد ماجد نے کمر پکڑ کر مجھے گھوڑے پہ بٹھایا، سوار کیا اور فرمایا 11 درجے تک تو ہم نے پہنچا دیا، آگے اللہ مالک ہے۔ تو حضرت یہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس سے سرکار غوثیت کی غلامی مراد ہے۔ 11ویں والے پیر ہیں نا،
تو 11 درجے تک ان کے والد نے پہنچا دیا، اب اس کے آگے اللہ مالک ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے۔ ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے، ایک ملفوظ اور ایک فتاوی افریقیہ، میں اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چنانچہ ان کے فضائل میں یہ مرید صاحب جو ہیں ہمارے مصطفی رضوی بدر الدین صاحب گورکھپوری، ان کی کتاب یہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا تھی۔ اعلیٰ حضرت کی شان یہ تھی کہ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وہ قطبیت کے مقام اور مرتبے پہ فائز تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سالکین تو سالکین، مجاذیب حضرات، مجاذیب یہ مجذوب کی جمع ہے۔ مجذوب خود ہی تشریح کر رہے ہیں کہ مجذوب وہ ہیں جو شرعاً مرفوع القلم ہوتے ہیں، شرعاً مرفوع القلم ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر نماز ہے، روزے ہیں، حج ہیں، زکوٰۃ ہیں اور دیگر چیزیں ہیں، اخلاقیات ہیں، عبادات ہیں، بندگی ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی کچھ بھی ہے، شرعاً مرفوع القلم، یعنی ان سے سب معاف ہیں۔ مجذوب حضرات کون ہوتے ہیں؟ جن سے یہ شریعت کے جتنے بھی اصول اور قانون، عبادات، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، یہ تمام سب چیزیں کیا ہیں؟ معاف ہیں۔ یہ نہ کریں پھر بھی یہ ولی اللہ ہیں، یہ نہ کریں پھر بھی یہ ولی اللہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ سالکین تو سالکین ہیں، یعنی بڑے بڑے بزرگ، اولیاء تو اولیاء ہیں۔ یہ جو مرفوع القلم لوگ، پاگل مجنو دیوانے لوگ ہیں، جن کے اوپر شریعت کا کوئی ذمہ داری ان کے اوپر نہیں ہے، وہ بھی آپ کی یعنی اعلیٰ حضرت کی عظمت و رفعت کے سامنے جبین احترام کو خم کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک مجذوب دینا میاں تھے، ایک مجذوب، واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک مجذوب دینا میاں تھے جن کی زبان پوربی تھی، پوربی بھاشا تھی ان کی زبان۔ وہ صرف ایک لنگوٹی باندھے رہا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں لنگوٹی؟ سمجھتے ہیں نا؟ سادھوؤں کو دیکھا آپ نے؟ ہاں، بھگوان کی تپسیا میں یہ بیچارے سردی ہو کہ گرمی ہو، برسات ہو کہ دھوپ ہو، کبھی بھی ان کو دیکھو 4 انگل کی ایک ناپاک لنگوٹی لپیٹے رہتے ہیں۔ ہاں، پیشاب کرتے ہیں، ہگتے ہیں، موتتے ہیں، وہی لنگوٹی ان کی رہتی ہے، پوری گھسی ہوئی لنگوٹی اندر رہتی ہے، لنگوٹی ایک دم گھسی ہوئی رہتی ہے، اور پورے ان کے سب نظر آتے ہیں۔ اللہ، یہ بھگوان کی تپسیا کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا دھرم ہے، دھرم تو نہیں ہے، بہرحال یہ ان کا اپنا پیشہ ہے۔ یہی صوفیت اور مجذوبیت، میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ صوفی اور برہمن جو ہوتے ہیں یہ اصل میں ایک ہی حمام کے لوگ ہیں، یہ سب ایک حمام میں سب ننگے ہوتے ہیں، انہی سے عقیدے لیے گئے۔ تو کہہ رہے یہ مجذوب حضرت جو تھے دینا میاں، ان کی زبان پوربی تھی اور ایک لنگوٹی باندھے رہا کرتے تھے، لنگوٹی باندھے رہا کرتے تھے۔ اور آپ سمجھ لیں لنگوٹی، سادھو سنت جو ہمارے ہاں رشی منی جو ہے مندروں کے اندر اور آشرموں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی لنگوٹیاں کیسی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ ٹرین کو اپنی کرامت سے روک دیا تھا۔ اللہ اکبر! اوہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، یہ فاسق و فاجر آدمی جو ننگا شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، ان کی کرامت دیکھو، حضرت بیان فرما رہے ہیں، یہ ان کے ولی اللہ ہیں۔ یہ جتنے بھی آپ دیکھیں نا، یہ ریت بہتے ہوئے اور کیچڑ نکلتے ہوئے آنکھوں سے، مغلظات بکتے ہوئے، اور مسلمانوں کی بھیڑ بھی رہتی ہے، اور کبھی درگاہوں پہ، کبھی سڑکوں پہ، کبھی روڈوں پہ، کبھی ریلوے، اکثر ایسے لوگ ریلوے اسٹیشنوں پہ ملتے ہیں۔ ہم بچپن میں انہیں جاسوس سمجھا کرتے تھے کہ یہ جاسوسی کرتے ہیں حکومت ہندوستان کی، اور پاکستان میں بھی ہیں یہ تمام سب مجذوب، اس طرح سے گھومتے پھرتے ہیں، کبھی دمڑی لے کر کے، کبھی تسبیح گڑوں میں، کبھی ننگے رہتے ہیں، ایک دم ننگے رہتے ہیں، ایک دم مادرزاد ننگے۔ ہم نے اسے بھی مجذوب دیکھا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ہم نے آپ کو بتلایا ہے کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اس طرح کا مجذوب دلی کے اندر موجود تھا، خبیث، اور اس کو شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے ذلیل کیا، جو اپنا عضو تناسل پکڑ کے مجذوب کہتا تھا، آسمان کی طرف اٹھا کے کہتا تھا کہ یہ اللہ کی الف، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے بھی ولی گزرے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ولی اللہ، یہ ہمارے ہندوستانی، پاکستانی مسلمان، بنگلہ دیشی مسلمان اس کو ولی اللہ تصور کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ دیکھو ان کی کتاب ہے، یہ کوئی میں نے اپنی طرف سے نعوذ باللہ نہیں بنا رہا ہوں۔ اور انصاف کو آواز دو، اور اسلام کو آواز دو کہ اسلام کہاں ہے، اسلام کہاں ہے۔ مسلمانوں آنکھیں کھولو، یہ دین، یہ احمد رضا خان کا دین ہے، یہ ہمارے استاد کی کتاب ہے، میں نے ان سے تعلیم حاصل کی ہے، میں نے ان کے سامنے زانوی تلمس طے کیا ہے، ان کے ہاتھوں کو میں نے چوما ہے، اور اس کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ بہت بڑا اپنے آپ کو مجذوب، یہ بھی صوفی تصور کرتے تھے، یہ ہمارے استاد کی کتاب ہے۔ لکھتے ہیں کہ لنگوٹی باندھے رہا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ٹرین کو اپنی کرامت سے روک دیا تھا۔ شہر بریلی کے ہندو مسلمان سبھی ان کے نام سے واقف تھے۔ ایسے لوگ بھکاری مجذوب بنے ہوئے رہتے ہیں،
ایک دن ان کا گزر محلہ سوداگران میں ہوا. یہ سوداگران کا جو محلہ ہے یہ اعلیٰ حضرت کا محلہ کہلاتا ہے. آج بھی وہیں ان کی قبر ہے اور دادے اور ان کے پوتے پڑپوتے نواسے سجادہ نشین بنے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ پیر ہمارے ہندوستانی یہ قبر پرست جو مردوں کو چومتا ہے ان کے ہاتھوں پیروں کو بھی چومتا ہے. یہ ایک دفعہ اس کا کوئی آیا تھا, اس کی تاریخ بھی ہے, میں کیا بتاؤں, چھوڑیں آپ. اعلیٰ حضرت کی مسجد کے سامنے سے پہنچے, سوداگران کے محلے میں سے ان کا گزر ہوا, لنگوٹی بابا کا. سامنے پہنچے تو آپ کاشان اقدس سے تشریف لا رہے تھے. دیکھیں لفظ دیکھیں, کاشان اقدس, بالکل لکھنؤ کی بھٹیارنوں جیسے الفاظ ہیں, بالکل سمجھ رہے ہیں. کاشان اقدس, کبھی یہی کاشان اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرتے ہیں اور اپنے اعلیٰ حضرت 14 صدی کے اس مجدد دین بدعت کے لیے کاشان اقدس استعمال ہو رہا ہے. تشریف لا رہے تھے, دینا میاں آپ کو دیکھ کر بھاگے. وہ جو لنگوٹی پہنے ہوئے تھا مجذوب ولی اللہ, حضرت اعلیٰ حضرت کو دیکھ کے بھاگا. ایک گلی میں جا کے چھپ گئے. لوگوں نے کہا میاں کیوں بھاگتے پھرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا, اب پوربی زبان تھی, اردو تو آتی نہیں تھی. انہوں نے فرمایا ارے بابا ملوا آوت ہے. اس میں لکھا ہوا, بالکل وہی لفظ لکھا ہوا ہے, بابا ملوا آوت ہے. یہ دیکھو لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا بابا ملوا آوت ہے. لوگ بولے مولوی صاحب آ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ہاں مولوی صاحب آ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا فرج کھل گئے ہیں. فرج کھل گیا ہے. فرج کہتے ہیں سطر کو, شرمگاہ کو. دیکھو وہ بابا وضاحت بھی کر رہا ہے کیا کہ شرمگاہ کھل گئے ہیں. اب ملوا آوت ہے, وقت یہ کہیں شرمگاہ کھل گیا ہے, اب کیا کریں؟ یعنی جو سطر, جو شرمگاہ چھپانے کی ہے وہ میرا کھلا ہوا حصہ ہے, لہذا ایسی حالت میں ایک عظیم المرتبت پیشوائے طریقت کے سامنے جانا اس کے احترام کے خلاف ہے. یہ واقعہ ہے بریلی شریف کے اس ولی اللہ کا جن کی کرامت ذکر کی گئی, جو اعلیٰ حضرت کے ولایت. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوش و حواس میں صوفیہ ہیں ان کا مقام تو اعلیٰ حضرت کا مقام ان کی آنکھوں پہ پوشیدہ نہیں ہے. یہ پاگل مجذوب ولی اللہ جو ہیں, جو مرفوع القلم ہیں, وہ بھی حضرت اعلیٰ حضرت کو پہچانتے ہیں. اور ظاہر ہے ہمارے ہاں فارسی میں مثل ہے کہ جنس را جنس می شناشد, جنس کو جنس ہی پہچانتا ہے, گدھے کو گدھا ہی پہچانے گا, بکری کو بکری ہی پہچانے گی, گھوڑے کو گھوڑا ہی پہچانے گا, شیطان کو شیطان ہی پہچانے گا. اور اس قسم کے ولی اللہ ایسے اپنے ہی قسم کے ولی اللہ کو پہچانیں گے. سمجھ یار. ایک اور واقعہ مجذوب کا ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب ملفوظات کے اندر, اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ بریلی میں ایک مجذوب حضرت بشیر الدین آخوند زادے کی مسجد میں رہا کرتے تھے. ایک بریلی میں مجذوب رہا کرتا, اور جو شخص ان کے پاس جاتا مسجد میں رہا کرتا تھا. یہ بزرگ مجذوب کون تھے؟ یہ مسجد میں رہتے تھے, اور جو شخص ان کے پاس جاتا تو کم سے کم 50 گالیاں سناتے. یہ دیکھیں, آپ تو مسجد میں جوتا پہننے کو حرام قرار دیتے ہیں جناب, اور کہتے ہیں مسجد میں فالتو دنیا کی باتیں بھی کرنا حرام ہے. یہ کیسا ولی اللہ ہے بریلویوں کا؟ میں معاف کیجئے گا, میں نام نہیں لینا چاہتا, لیکن اللہ کی قسم میرے بریلوی جو اپنے آپ کو کہتے ہو, میرے دوستوں, میرے بھائیوں, آنکھیں کھولو اللہ کے لیے اور ان کتابوں کو اپنی نظروں سے پڑھو. اور میں بتا چکا ہوں, اگر کسی شخص کو یہ بات معلوم ہو جائے, چاہے وہ بریلوی ہو, چاہے وہ دیوبندی ہو, کوئی بھی ہو, کہ ان کے علماء نے ان کو جنہیں یہ اپنا پیشوا, اپنا امام, اپنا رہنما, اپنا رہبر, اپنا قائد, اپنا لیڈر مانتے ہیں اور بہت کچھ مانتے ہیں, اگر ان بیچارے بریلویوں کو یا دیوبندیوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کے ان بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں کیا کیا گھوٹالے کیے ہیں اور کس قدر مغلظات بکے ہیں اور کس قدر دین اسلام کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں, تو لات مار دیں گے. اگر وہ مومن ہوگا تو لات مار دے گا, کہے گا مجھے ایسے امام کی, ایسے رہنما اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے. تو میں یہ اس لیے کتابیں دکھا رہا ہوں کہ وقت کم ہے, زندگی تھوڑی ہے, مرنا ہے, اللہ کی بندگی کرو, اللہ کے رسول سے محبت کرو. یہ لوگ تمہیں ننگے پنگے, مرفوع القلم, مجنوں, پاگل, دیوانے, جن کی کرامتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور نام دیا ہے احمد رضا خان اور ان کے مخالفین, ہم ان کے مخالفین ہیں. اور اس میں اللہ کی پناہ ایسی گالیاں دی ہیں مخالفین کو کہ مجھے وہ گالیاں دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے, جو اس میں پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ مجذوب بشیر الدین مسجد میں رہتے تھے اور 50 گالیاں جو بھی جاتا تھا دیتے تھے. مسجد میں بیٹھ کے یہ ولی اللہ کیا کر رہا ہے؟
کیا کر رہا ہے؟ یہ ولی اللہ ہے. سنیں، خود اعلی حضرت بچپن ہی سے اولیاء کرام کے عاشق اور ان کی ملاقات کے شائق تھے. آپ وہاں بشیر الدین سے ملاقات کرنے گئے، رات کے 11 بجے تنہا پہنچے، فرش پر جا کے بیٹھ گئے. بشیر الدین حجرے میں چارپائی پہ بیٹھے تھے. بغور 15-20 منٹ تک اعلی حضرت کو دیکھا اور پوچھا تم مولوی رضا علی کے کون ہو؟ اعلی حضرت نے جواب دیا میں ان کا پوتا ہوں. فوراً وہاں سے جھپٹے اور اعلی حضرت کو اٹھا کر چارپائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ یہاں تشریف رکھیے. پھر پوچھا کیا آپ مقدمے کے لیے آئے ہیں؟ اعلی حضرت نے فرمایا نہیں، مقدمہ تو ہے لیکن میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف آپ سے دعائے مغفرت لینے آیا ہوں. کس لیے آیا ہوں؟ گالیاں بکنے والا دعائے مغفرت دے رہا ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، محدثین، ان کے احوال پڑھیں. یہ بیچارے گالیاں دیتے تھے لوگوں کو، یہ ولی اللہ نہیں تھے، لیکن یہ ولی اللہ ہیں. اس صدی کے مجدد امام احمد رضا فاضل بریلوی اعلی حضرت کے یہ امام ہیں، یہ ان کے پیر ہیں، یہ ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آدھے گھنٹے تک کہتے رہے اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے. اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی حسن رضا بھی مقدمہ لے کے پہنچ گئے. حضرت بشیر الدین علیہ الرحمہ نے ان سے خود ہی پوچھا مقدمے کے لیے آئے ہو؟ مولانا نے کہا جی ہاں. فرمایا کہ مولوی صاحب سے کہنا قرآن شریف میں یہ بھی تو ہے نصر من اللہ و فتح قریب. بس دوسرے ہی دن مقدمے میں فتح یابی ہو گئی. اتنے بڑے پائے کے ولی اللہ تھے، مقدمے میں کیا ہو گئی؟ فتح یابی ہو گئی، کامیاب ہو گئے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احمد رضا خان صاحب کی جو شخصیت ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ان کے جو چیلے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، قطب، اقطاب، ابدال یہ تو یہ رہے جو دیوانے مجذوب مرفوع القلم وہ بھی حضرت کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت کی جب یہ شان ہے تو انہوں نے اپنی کتاب میں بیعت کے تعلق سے جو بات لکھی ہے لگے ہاتھوں میں اسے بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ بیعت کی حقیقت حضرت احمد رضا خان صاحب نے کیا بیان کی ہے. کہنے لگے کہ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بیعت کے معنی پورے طور سے بکنا. بیعت اس شخص سے کرنا چاہیے جس میں 4 چیزیں موجود ہوں. اول سنی ہو، دوسرے بدمذہب نہ ہو. یعنی اب وہ گالی دیا انہوں نے پورا ایک دم رافضی، نیچری، وہابی، دیوبندی یہ سب نہیں ہونا چاہیے. مودودی، ندوی وغیرہ سب فاسد العقیدہ، سب بدمذہب لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں ہونا. دوسرے علم. بہرحال یہ بیعت کے 4 طریقے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ 4 شرطیں ہوں. چنانچہ کہتے ہیں کہ پھر اسی سلسلے میں بیان ہوا. فرماتے ہیں کہ بیعت یہ کوئی رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے کہ بس ایسے رسمی طور پہ بیعت ہو لو. نہیں، بیعت کے معنی اگر جاننا ہو تو حضرت یحییٰ منیری علیہ الرحمہ کے اس واقعے کو یاد کرو کہ حضرت یحییٰ منیری کے علیہ الرحمہ کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے. اب واقعہ سنیں. اب بیعت کا معنی بیان کر کے اب اس کی دلیل بھی تو فراہم کرنی چاہیے کہ بیعت کے معنی بک جانا، فروخت ہو جانا، اپنے آپ کو سب کچھ کر دینا. میں نے بتایا نا بیعت کے معنی ضمیر، عزت، آبرو سب کچھ بیچ دینا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ منیری کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہو گئے. یہ بڑے خضر علیہ السلام آتے ہیں ان لوگوں کے پاس، میری سمجھ میں نہیں آتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غزوے کیے، غزوے احد میں، غزوے بدر، غزوے خندق، غزوے تبوک، غزوے حنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غزوات کیے. کہیں خضر نہیں آئے حضور کی مدد کے لیے، کہیں خضر نے صحابہ کی مدد نہیں کی. صحابہ بھوکوں پیاسے سرحدوں کے اوپر کھجوروں کی گٹھلیاں چبا چبا کے رہتے تھے. خضر کبھی نہیں آئے ان کی مدد کرنے کے لیے. یہ 600-800 سال کے بعد، اسلام کے 600 سال 700 سال کے بعد یہ خضر کہاں سے نمودار ہو گئے بھیا؟ یہ سمجھ میں نہیں ہے. قدم قدم پہ خضر. چنانچہ آپ تبلیغی نصاب اٹھاؤ، آدھی کتابوں میں آپ کو خضر 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 کے واقعات ملیں گے. کوئی سور ہو گیا تو خضر علیہ السلام آئے تو ہاتھ پھیر دیا تو وہ منہ اس کا صحیح ہو گیا. کوئی کہیں بھٹک گیا تو خضر علیہ السلام آئے اور کہنے لگے آنکھ بند کر. آنکھ بند کیا تو پہنچ گئے مدینہ منورہ کے حدود میں پہنچا دیا. اور کہاں جانا تو حضور سے میرا سلام کہنا کہ آپ کے بھائی خضر نے سلام کیا. یہ تبلیغی نصاب میں موجود ہے. فضائل حج وغیرہ آپ دیکھیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت خضر کو شرم آ رہی تھی؟ جو آدمی کسی غیر کو مدینہ پہنچا سکتا ہے تو کیا اس کو جاتے ہوئے شرم آتی ہے حضور کے پاس کہ جا کے وہاں سلام کرے، کہے اپنے میرے بھائی کو سلام پہنچا دینا؟ یہ کون سے خضر؟ اصل میں یہ شیطان ہے.
یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے. قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی, اسی میں ان کی بھی وفات ہو گئی, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت خضر زندہ ہیں تو پھر اس کا ثبوت چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے حضور کے ہاتھوں پہ بیعت بھی کی ہو, حضور کے ساتھ جہاد بھی کیا ہو, حضور کے صحبتوں میں بھی بیٹھے ہو. اگر وہ نبی تھے صالح تھے اور وہ زندہ تھے تو انہیں حضور کے پاس آنا چاہیے تھا. لیکن کہیں کوئی مائی کا لال کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا ہے کہ حضرت خضر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اور انہوں نے آ کر کے بیعت کی ہو, کہیں نہیں ہوتا ہے. تو یہ اور جن لوگوں نے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور نبی کے اوپر ایمان لائے وہی لوگ مسلمان ہیں, مومن ہیں. اور حضرت خضر جب پوری دنیا اور آسمان میں چکر لگا سکتے ہیں تو مدینہ کیوں نہیں حضور کے پاس آ کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ سوال یہ ایسے اور بھی اس قسم سے سوالات ہیں. بہرحال میں اس موضوع کے اوپر کبھی مزید تفصیلی روشنی ڈالوں گا اس خضر کے واقعے پر. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ خضر علیہ السلام پہنچ جا رہے ہیں. صحابہ کے دور میں نظر نہیں آئے, تابعین کے دور میں نظر نہیں آئے, ائمہ کی مدد انہوں نے نہیں کی. یہ پدی کے شوربوں کی مدد کرنے کے لیے یہ فلانے صوفی فلانے بزرگ کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر ظاہر ہوئے, فرمایا یحییٰ منیری کے مرید سے کہا, فرمایا کہ اپنا ہاتھ دے, اپنا ہاتھ مجھے دے, تجھے نکال دوں. ان کے مرید نے عرض کیا, کوئی ایرا گورا مرید تھوڑی تھا بھائی, یہ دیکھو مرید. کہا اس نے, کہا یہ ہاتھ حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں, اب دوسروں کو نہیں دوں گا. اوہو, حضرت خضر کیا بیعت کے لیے مانگ رہے تھے؟ اس مردود کو نکالنے کے لیے حضرت خضر نے, اگر صحیح واقعہ لکھا ہے, نکالنے کے لیے ہاتھ مانگ رہے تھے. ایسے جاہل صوفی مرید اجہل جو یہ نہ سمجھیں کہ بیعت کے لیے ہاتھ مانگ رہے ہیں یا تجھے نکالنے کے لیے ہاتھ مانگ رہے ہیں, ایسے ذہن سے اور عقل سے کورے لوگ تھے یہ. اس نے کہا نہیں, یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں, اب دوسروں کو نہیں دوں گا. حضرت خضر علیہ السلام اتنا سن کے غائب ہو گئے. کیا کرے بیچاری کھسیانی بلی کھمبا نوچے, کرے تو کیا کریں. حضرت یحییٰ منیری غائب, حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت یحییٰ منیری ظاہر ہو گئے. اللہ اکبر, یہ طاقت ہے اولیاء اللہ کی. دیکھ رہے ہیں, مرید وہاں دل میں سوچ رہا ہے اور پیر اڑ کے پہنچ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان, یہ تو شیطانی رہے, شیطانوں کی شعبدہ بازی. اور ان کو نکال لیا. الملفوظ حصہ دوم صفحہ 41, یہ ملفوظ حصہ دوم صفحہ 41 احمد رضا خان صاحب کی کتاب سے ان کے چیلے نے نوٹ کیا ہے. حضرت ان سے پوچھا گیا کہ حضرت تبدیل بیعت کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں کوئی آدمی بیعت لے کے کسی کو تبدیل کرے. تو کہنے لگے تجدید تو مستحب ہے, صحیح ہے, لیکن بیعت یہ بلا وجہ شرعی ممنوع ہے. ان کے باپ کی شریعت ہے, شرعی ممنوع ہے. ان کے دادے کی شریعت ہے, کس کی شریعت ہے یہ ہیں وہ شرعی ممنوع. ہر اپنی طرف سے انہوں نے دین کو بگاڑا ہے, ایک نیا دین بنایا ہے. شریعت وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. یہ جس کو چاہتا ہے شرعی حلال کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے شرعی ممنوع قرار دیتا ہے. کون سی شریعت ہے یہ؟ کون سی شریعت ہم کو بتائے یہ؟ ان کی یہ شریعتیں ہیں. چنانچہ یہ بیعت کے تعلق سے چند حقیقتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور بھی ہیں, اور بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ دیکھیں میرے پاس کتاب ہے, یہ فتاوی افریقیہ, اس کا نام ہے فتاوی افریقیہ, مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی قدس پتہ نہیں کیا قدس اللہ سرہ وہ کیا ہے, اللہ خیر کرے. بیعت کے تعلق سے بہت ساری باتیں انہوں نے اس سلسلے میں ذکر کی, اور یہ میری اپنی کتاب نہیں, فاروقیہ بک ڈپو جامع مسجد دلی, اور جو ہے مٹیا محل جامع مسجد دلی, یہ ان کی کتاب ہے احمد رضا خان صاحب کی. کہتے ہیں کہ جب بیعت آدمی کر لیتا ہے کسی مرشد کے ہاتھ پہ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بے شک اولیاء کرام دنیا اور آخرت قبر و حشر میں اپنے متوسلین کے شفیع و مددگار ہوتے ہیں, یعنی جو ان سے وسیلے پکڑتے ہیں ان کے شفیع اور مددگار ہوتے ہیں. امام عارف باللہ سیدی عبد الوہاب شارانی قدس سرہ عبود محمدیہ میں فرماتے ہیں کہ
کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان يحضره وياخذ بيده في الشدائد، کہ جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، یعنی ان سے مدد کا طلبگار ہوگا، ان کا وسیلہ لیتا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ضرور ہے کہ وہ نبی وہ ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی دستگیری فرمائیں گے۔ اور یہ مولانا سیدی عبدالوہاب شعرانی کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ مولانا سیدی عبدالوہاب شعرانی، کچھ نہیں یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ یاد آ رہا ہے سیدی عبدالوہاب؟ نہیں کھاٹ والا نہیں ہے یہ سیدی عبدالوہاب شعرانی جو ہیں، یہ سیدی عبدالوہاب شعرانی یہ وہ ہیں حجرہ شریف والے، لونڈی والے ہیں یہ، جن کے بارے میں امام احمد رضا مجدد دین و ملت فاضل اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ سیدی احمد کبیر کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے، مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی التزام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، چنانچہ وہ واقعہ ذکر کیا کہ تاخیر ہو گئی تو حضرت سید احمد بدوی کبیر اپنے قبر سے ہاتھ نکال کے وہ چادر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان اولیاء کرام سے جو مزار مبارک کے ارد گرد مراقبے میں بیٹھے تھے۔ مزار مبارک کے ارد گرد کہاں بیٹھے تھے؟ مراقبے میں بیٹھے تھے، چادر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں عبدالوہاب آیا، عبدالوہاب آیا، عبدالوہاب آیا؟ تو انہوں نے کہا حضور نہیں آیا۔ جب یہ پہنچ گئے تو لوگوں نے جو اولیاء کرام مراقبے میں بیٹھے تھے انہوں نے اطلاع دی کہ حضور آ گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ حضور کو اطلاع ہو جاتی ہے؟ امام شعرانی نے پوچھا کہ حضور کو آنے کی اطلاع ہو جاتی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اطلاع ہوتی ہے۔ انہوں نے فرمایا اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ کوئی کتنی ہی منزل پر کوئی شخص میرے مزار پہ آنے کا ارادہ کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کی حفاظت کرتا ہوں، اگر اس کا ایک رسی کا ٹکڑا جاتا رہے تو اللہ مجھ سے سوال کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں جھوٹ، ایک طرف پوچھ رہا ہے عبدالوہاب آیا، عبدالوہاب آیا، عبدالوہاب آیا، اور دوسری طرف دعویٰ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی کہیں بھی ہو مجھے پتا ہوتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کا سب کچھ کرتا ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ دونوں دعووں میں تضاد ہے کہ نہیں تضاد ہے؟ ٹکراؤ ہے کہ نہیں ٹکراؤ؟ یہ اس طرح سے جھوٹ، یہی عبدالوہاب ہیں، یہی عبدالوہاب ہیں کہ سیدی عبدالوہاب اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا، یہ پہنچے اسی میلے میں دیکھتے دیکھتے حضرت کے مزار کی زیارت کے لیے، اور میلے میں کوئی چھوکری کے اوپر ان کی نظر پڑ گئی، تاجر کی کنیز کے اوپر نگاہ پڑ گئی، فوراً نگاہ پھیر لی کہ حدیث میں ہے کہ پہلی نگاہ معاف ہے۔ پھر اب دل ہے کہ مانتا نہیں ہے کہ اب پھر نظر دوڑائی حضرت کے اوپر، پھر نظر دوڑائی تو پھر پھیر لی، بہرحال وہ لڑکی پسند آ گئی۔ حضرت مزار شریف پر پہنچے تو ارشاد ہوا، قبر سے سیدی احمد کبیر کی قبر سے آواز آئی کہ عبدالوہاب وہ لونڈیا پسند ہے؟ یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے، کنیز مانے لونڈی، اور لونڈیا کر لو۔ عرض کی ہاں، اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہیں چاہیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت سیدی احمد بدوی کبیر نے مزار مقدس سے ارشاد فرمایا، جاؤ میں نے وہ لونڈی تم کو ہبہ کر دی۔ اوہو، کیا کر دی؟ ہبہ کر دی۔ اب آپ خاموش ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں لونڈیا تو اس کنیز کی ہے جو میلے میں گھوم رہی ہے۔ میلے میں یہی لوگ جاتے ہیں نا، آج بھی میلوں میں ہمارے ہاں دیکھیں ہندوستان پاکستان کے مزارات کے اوپر آپ کو 25% مرد نظر آئیں گے، 75% رنگ برنگی شکلوں میں یہ جو ہے ہر جگہ دعوت نظارہ دیتی ہوئی عورتیں نظر آئیں گی۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، افسوس کا مقام ہے۔ اللہ کے گھروں کو چھوڑ کر، اللہ کی مسجدوں سے تم نے تالے لگوا کر انہیں مزاروں کے حوالے کیا ہوا ہے، اور مزاروں کے اوپر یہ اللہ کی باندیاں، کمزور ضعیف الاعتقادات اور جو ہر طرف سے جو ہے مسکین، انہیں تم نے مزاروں کے حوالے کیا ہوا ہے، اور میلے میں جا رہی ہیں لپسٹک مار کے اور جناب عالی فیشن کر کے، میک اپ کر کے، سروں سے دوپٹے غائب، سینٹ پرفیوم لگا کے دعوت نظارہ دینے جاتی ہیں۔ کوئی ادھر دھکا ہم نے دیکھے ہیں، ہمارے یہاں میلے لگتے تھے بابا کے یہاں، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ جانتے ہوں گے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں۔ کیوں؟
ہے کہ نہیں؟ چاہے وہ کچھوچا ہو، چاہے وہ بہرائچ ہو، چاہے وہ گلبرگہ ہو، چاہے وہ اجمیر ہو، چاہے وہ داتا گنج حجویری کا لاہور ہو، چاہے وہ پاک پٹن ہو، چاہے وہ ملتان ہو، چاہے وہ چراغ دلی ہو، چاہے وہ حضرت نظام الدین ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ہر جگہ. اور کچھوچے میں تو باقاعدہ رنڈیاں جناب عالی قوالیاں گاتی ہیں. ایک سال تو انہوں نے باقاعدہ منع بھی کیا کہ رنڈیوں کو قوالیاں گانے کی ضرورت نہیں. انہوں نے کورٹ میں باقاعدہ اپیل کی کہ ہمیں کون ہوتے ہیں یہ روکنے والے، اور جیت گئیں. عدالت نے فیصلہ دے دیا تم ناچ کر سکتی ہو وہاں پہ. تو جناب عالی اس طرح کی حقیقتیں ہیں. تو یہ صوفیہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آج کی کوئی نئی بات عورتوں کو میلے میں جانے کی نہیں ہے، بلکہ یہ پرانی بات ہے. اعلیٰ حضرت 100 سال پہلے کے ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میلے میں لونڈیا پسند آ گئی. بہرحال واقعہ سنیں. کہتے ہیں کہ اب یہ سوچنے لگے لونڈیا تو اس تاجر کی ہے جو میلے میں گھوم رہی ہے، اور ہبہ حضرت فرما رہے ہیں. بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. اتنے میں وہ تاجر مزار پہ حاضر ہوا، لونڈیے کے ساتھ حاضر ہوا، اور اس نے وہ کنیز اس مزار کے ہبہ کر دی. ہبہ مطلب دان کر دیا ہے، یعنی لونڈیا دان کر دی. ہندو کنیا دان کرتا ہے، بتوں کے آگے نن بناتا ہے. سادھو اور اس کو کیا کہتے ہیں جو یہ بنتی ہیں، سادھو نہیں بنتی ہیں یہ تو. بہرحال جیسے ہمارے ہاں بہت 2-3 ہیں سادھوی ماتھری اور کون سادھوی ہیں نا، جو انگارے اگلتی ہیں طوائفیں مسلمانوں کے خلاف. ان کے لیکچروں کے اندر جو بی جے پی بھارتی جنتا پارٹی کے اندر وہ جو ہے وہ سب کرتی ہیں، ان کو ہندی میں کہتے ہیں جو کنیا دان ہوتی ہیں. یہ آندھرا کے اندر بھی ہوتا ہے. جیسے لڑکیاں بالغ ہوتی ہیں ویسے انہیں جو ہے مندروں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کرسچنوں میں تو ہوتا ہے نن بناتی ہیں. ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں دیوداسی. انہیں دیوداسی بناتے ہیں، دیوداسی. اور یہ دیوداسی بنتی ہیں اور مرد لوگ کیا بنتے ہیں؟ سنیاسی. وہ سنیاسی یہ دیوداسی خوب بن جائے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، ہے نا. خوب بن جائے گی مل بیٹھیں گے جو دیوانے دو. ادھر سے سنیاسی لوگ مندروں میں آتے ہیں، ادھر سے دیوداسی جاتی ہیں. اسی طرح یہ مزاروں کے اوپر یہ دیکھیں کنیا دان ہو رہا ہے. سیدی احمد کبیر کے قبر کے اوپر کنیا دان ہو رہا ہے. اس نے دان کر دیا، ہبہ کر دیا کنیز کو. وہ دان کریں، دیوداسی بنائیں، نن بنائیں تو کافر ہیں، مشرک ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں. اور یہ احمد رضا خان کے اولیاء کرام اور یہ ان کے ماننے والے، ان کی قبروں کے اوپر لڑکیاں عورتیں نظر ہوں تو وہ کیا ہیں؟ یہ بڑے بھاری موحد ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ قطب الاقطاب ہیں، یہ عاشقان رسول ہیں، یا غدار اسلام ہیں؟ کون ہیں یہ؟ ہمیں بتاؤ ذرا. یہ اپنی کتابوں میں انہوں نے ان واقعوں کو درج کیا ہے. چنانچہ اور سنیں اور کلیجہ تھام کے سنیں. کہتے ہیں کہ اس نے کنیز کو مزار اقدس کی نظر کی. خادم کو اشارہ ہوا. اشارہ کس نے کیا؟ حضرت ہی نے. سب قبر انور سے سب تصرف ہو رہا ہے، مزار شریف سے مکمل گائیڈنگ ہو رہی ہے. بالکل جس کو کہنے ریموٹ کنٹرول حضرت بدوی کبیر اندر بیٹھ کے گھما رہے ہیں. ریموٹ کنٹرول سے اشارہ ہو رہا ہے. اشارہ ہوا. انہوں نے وہ لونڈیا حضرت عبدالوہاب شارانی کی نظر کر دی. حضرت عبدالوہاب جو گئے تھے جن کو پسند آئی تھی وہ ان کی نظر کر دی. خلاص اب نظر و نیاز کا معاملہ ختم ہوا. حضرت عبدالوہاب بیٹھے بیچارے بھولے بھالے رہے ہوں گے، ان کو کیا خبر کہ بڑے بڑے ہمارے اولیاء کرام کن کن چیزوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور کیا کیا مصلحتیں ہیں ان کی. بہرحال بیٹھے تھے. اتنے میں پھر اشارہ ہوا. فرمایا عبدالوہاب اب دیر کاہے کی ہے، فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی ضرورت کو پوری کرو. نعوذ باللہ. یہ دیکھیں یہ حجرے جو خانقاہوں کے ہوتے ہیں نا مزاروں کے ارد گرد، یہ مسلمانوں تم بھی سمجھو. یہ جو میں پول کھول رہا ہوں یہ اسی لیے کھول رہا ہوں کہ اب آنکھوں سے پردے اٹھاؤ اور حقیقتوں کو سمجھو اور دین اسلام صحیح اور حق کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اور صرف مسلمان یہ نہ سوچو کہ بس مسلمان جنت میں چلے جائیں گے. ہم آج تقریر سن رہے تھے ایک مولوی کی، گجرات میں تقریر کر رہا ہے. اوہو نعرے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں. ہر جگہ نعرے رسالت، غوث کا دامن نہیں. ہم نے کہا ان دیوانوں کو کوئی سمجھائے کہ تم غوث ان جاہلوں کے پیچھے دوڑتے ہو. ان کی کتابیں پڑھو. یہ دیکھو یہ کیا ہے، کوک ساتھ لکھا ہے اس نے احمد رضا اعلیٰ حضرت. یہ دستور العمل ہے پوری کائنات کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور العمل.
اب دیر کا ہے کہ ہے حضرت جا کے حاجت پوری کرو. یہ حجرے جو بنائے جاتے ہیں مزاروں میں انہی غرضوں کے لیے بنائے جاتے ہیں, انہی مقصدوں کے لیے بنائے جاتے ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے. تو یہی شیخ عبد الوہاب ہیں, انہی کی بات میں ذکر کر رہا تھا کہ یہی شیخ عبد الوہاب شارانی جن کا ذکر جو ہے یہاں پہ کیا ہے کہ وہی شیخ عبد الوہاب جو چھوکری کے اوپر پسند آ گئی تھی جن کو, وہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی ہو یا رسول ہو یا ولی ہو, ہاں الحمدللہ یہدیکم اللہ یصلح بالکم, وہ نبی ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے, اس کی دستگیری فرمائیں گے. اور الحمدللہ کہتے ہیں کہ تمام ائمہ مجتہدین اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرتے ہیں. دنیا, قبر و حشر, ہر جگہ سختیوں کے وقت ان کی نگہداشت فرماتے ہیں جب تک صراط مستقیم, جب تک پل صراط سے پار نہ ہو جائیں. اب سختیوں کا وقت جاتا رہا, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا زمانہ ہمیشہ کے لیے آ گیا, نہ انہیں کوئی خوف ہو نہ کچھ غم ہو. نیز فرماتے ہیں کہ سب پیشوا اور اولیاء علماء اپنے اپنے پیروں کی شفاعت, اپنے اپنے ماننے والوں کی شفاعت کرتے ہیں. اور جب ان کے ماننے والوں کی روح نکلتی ہے, ان صوفیوں کے ماننے والوں کی جب روح نکلتی ہے تو اولیاء علماء صوفیاء اپنے ماننے والوں کی نکلتی ہے. اور جب منکر نکیر اس سے سوال کرتے ہیں, جب اس کا حشر ہوتا ہے, جب اس کا نام اعمال کھلتا ہے, جب اس سے حساب لیا جاتا ہے, جب اس کے عمل تلتے ہیں, جب وہ پل صراط پر چلتا ہے, ہر وقت ہر حال میں اس کی نگہبانی یہ صوفیاء یا علماء فرماتے ہیں. سن رہے ہیں آپ, یہ عبارت کس کی ہے معلوم ہے؟ یہ اعلی حضرت مجدد دینوں ملت کی بات ہے. ہاں, ہر وقت ہر حال میں اس کی نگہبانی کرتے ہیں. اصلاً کسی جگہ اس سے غافل نہیں رہتے. اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو ہم تمہارے اعمال سے غافل. یہ اللہ کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہہ رہا ہے حشر ہو کہ نشر ہو کہ قبر ہو کہ منکر نکیر ہو کہ سوال ہو کہ میدان محشر ہو کہ کہیں بھی ہو, دنیا میں ہو, کہیں بھی آ رہے ہو, جا رہے ہو, سو رہے ہو, اٹھ رہے ہو, بیٹھ رہے ہو, کھا رہے ہو, پی رہے ہو, قدم قدم پہ تمہارا پیر تمہاری نگرانی کرتا ہے اور تمہارے نام اعمال کو جب کھلتا ہے, حساب ہوتا ہے, سب کچھ دیکھتا ہے. اور فرماتے ہیں دلیل, فرماتے ہیں انہوں نے تو ظالموں نے اچھے لوگوں کو نہیں میں جو ہے چھوڑا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت امام ناصر الدین لقانی مالکی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. بعض صالحین نے ان کو خواب میں دیکھا, پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ فرمایا جب منکر نکیر نے مجھے سوال کے لیے بٹھایا, جب منکر نکیر نے مجھے سوال کے لیے بٹھایا تو اچانک امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں تشریف لے آئے. دیکھ رہے ہیں, یہ امام دار الہجرہ ہیں, امام دار الہجرہ ہیں, امام اہل سنت ہیں. ان صوفیوں نے, ان بدکاروں نے ان ائمہ کو بھی نہیں چھوڑا. میں نے آپ کو گزشتہ تقریر میں بتایا تھا کہ کوئی چور ہونا تو شاہوں کے اوپر بھی الزام لگا دیتا ہے. کیا کہ وہ شاہ ہے, بڑا شریف ہے, دنیا اس کی شرافت کی گواہی دیتی ہے, تو اس کو بھی شامل کر لو تو سب سمجھ جائیں گے کہ بھائی جب شاہ ایسا کام کر سکتا ہے تو چور نے کیا تو میرے جرم میں تھوڑی تخفیف ہو جائے گی, لوگ ہمیں ہلکا مان لیں گے. اسی لیے ایسے لوگوں کو بھی ان نالائقوں نے گھسیٹا ہے جو بیچارے بری تھے, جو ان تمام سب کاموں سے بری تھے. ان کے شان میں غلو کیا, ان کی شان اور عظمت میں بہت کچھ کیا. تو کہہ رہے ہیں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے آئے اور فرمایا ایسا شخص بھی اس کی ضرورت رکھتا ہے کہ اس سے اللہ اور رسول پر ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے, الگ ہو جاؤ اور اس کے پاس سے فوراً وہاں سے چلے جاؤ. وہ منکر نکیر بیچارے فوراً وہاں سے رفع دفع, ہاں 1 2 3 ہو گئے. امام آپ نے سنا تھا شیخ عبد القادر جیلانی بھی قبروں میں پہنچتے ہیں, ہے نا, اولیاء اللہ بھی یہ پورے دلیلیں دے رہے ہیں جناب عالی, اور کہہ رہے ہیں یہی نہیں بلکہ سنو یہ جو مذہب مانتے ہیں, کوئی شافعی, کوئی مالکی, کوئی حنبلی, کوئی حنفی, کہتے ہیں جب اولیاء ہر سختی کے وقت اپنے پیروں اور مریدوں کا دنیا, اپنے ماننے والوں اور مریدوں کا دنیا آخرت میں خیال رکھتے ہیں, تو جو ائمہ مذاہب ہیں امام شافعی, امام مالکی, امام محمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کا کیا کہنا رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ تو بہرحال ظاہر ہے, یہ تو بہرحال
جب اولیاء کا یہ حال ہے تو ائمہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا کیا حال ہوگا؟ جو امام ابو حنیفہ اسی لیے کہتے ہیں حنفی بنو امام حنیفہ بخشوا لیں گے، شافعی بنو امام شافعی قبر میں پہنچیں گے، جیسے امام مالکی پہنچے اسے امام احمد بن حنبل نعوذ باللہ پہنچیں گے۔ اس طرح سے امت کو گمراہ نہیں کیا کہ کہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دعویٰ کیا ہے؟ کہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا دعویٰ کیا ہے؟ کہیں امام شافعی امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ نے اس کا دعویٰ کیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ ان ائمہ کے اوپر ان ائمہ کو کے اوپر بہتان لگانا ہے۔ ان معصوم، ان بیچارے معصوم نہیں بلکہ یہ بے گناہ بیچارے اس جرم سے یہ بری تھے، ان ظالموں نے انہیں بھی نہیں بخشا اور ان کے اوپر اتنا بڑا اتہام اور بہتان لگایا ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں جب امام ابو حنیفہ جنت میں جائیں گے، امام شافعی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، امام مالک جنت میں جائیں گے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انشاءاللہ جنت میں جب جائیں گے تو پھر یہ نہ سوچو کہ ہم میں بھی گھسیٹ کے جنت میں لے جائیں گے، لات مار دیں گے۔ تم نے جو فقہ بنا بنا کے، تم نے جو گڑھ گڑھ کر کے مسائل ان بیچاروں کے اوپر تہمتیں لگائی ہیں، اور مسائل تو مسائل رہے، اب تم نے ایمان اور عقیدے میں بھی ان کو مجرم، ان کو جو ہے گرداننا شروع کیا ہے۔ میرے عزیزوں کوئی کام نہیں آئے گا اس وقت، نہ امام ابو حنیفہ آئیں گے نہ امام شافعی آئیں گے، کہیں انہوں نے یہ بات نہیں فرمائی ہے۔ یہ تمام سب دعوے جھوٹے ہیں، تمام سب دعوے باطل ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین میں اپنی طرف سے ملانا ہوا۔ منکر نکیر کو بھگا دیتے ہیں، منکر نکیر اللہ کے نبی نے فرمایا سب آ کے سوال و جواب کرتے ہیں، یہ ان کی قبروں میں ائمہ آ کر کے جو ہے سوال و جواب سے دور بھگا دیتے ہیں کہ نہیں ان سے سوال نہ کرو، آپ یہ ہمارا ماننے والا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ گمراہیت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے جو ہے دوری ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر اتہام لگانا ہے، ان کی شریعت کے مقابلے میں نئے دین اور نئی شریعتوں کو گڑھنا ہے۔ اور سنیں، یہی نہیں بلکہ یہی فتاوی افریقیہ ہے، اس کے اندر تو بہت بہت عجیب عجیب جو ہے باتیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو، سیدنا شیخ الشیوخ شہاب الحق والدین سہروردی فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی بہت اولیاء کرام کو فرماتے سنا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے، جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر کون ہوتا ہے؟ اور یہ شہاب الدین سہروردی کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ احمد رضا خان صاحب نے اپنی کتاب میں، اور ایک بریلوی مولوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جو تھے شیخ سہروردی، شیخ صحاب الدین سہروردی، ان کے باپ کی یہ خواہش تھی کہ میرے گھر لڑکا پیدا ہو، لیکن اور گئے کہنے لگے ان کے شیخ عبد القادر جیلانی کے باپ سے، غالباً کہا انہوں نے کہ ہم کو لڑکا چاہیے، چنانچہ انہوں نے لوہے محفوظ پر دیکھا تو کہا نہیں تیری قسمت میں لڑکا نہیں جو ہے لڑکی ہے۔ چنانچہ بڑے نا امید ہوئے بیچارے یہ، اور لڑکی پیدا ہو گئی اعلیٰ۔ اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر گئے، شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں تو لڑکا چاہتا تھا لیکن لڑکی پیدا ہوئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیرا، پھونک ماری اور وہ لڑکی سے کیا ہو گئے؟ یہ ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی۔ یہ شیخ کہتے ہیں، شیخ شہاب الدین کا لقب ان کا ہے، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ الشیوخ یعنی شیخوں کے شیخ، شہاب الحق والدین سہروردی قدس سرہ عوارف المعارف شریف میں فرماتے ہیں یہ سہروردی۔ چنانچہ وہی احمد رضا خان صاحب یا ان کے چیلے لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ یہ لڑکا تو ہو گئے لیکن ان کی جو چھاتیاں تھیں زندگی بھر عورتوں کی چھاتیاں لٹکتی رہیں ان کے اوپر، یہ چھاتیاں نہیں جب انہیں لڑکی سے لڑکا بنا سکتے چھاتیاں نہیں غائب ہو سکتی تھی؟ ڈاکٹر لوگ بتائیں، ڈاکٹر لوگ ہیں بھائی، ایسے بھی ہارمون ہے پتہ نہیں انجیکشن لگا دو سب غائب ہو جاتا ہے، اور آج کل تو باقاعدہ سائنس لڑکیوں سے لڑکے تبدیل کر دیتی ہے، لڑکے کو لڑکا بنا دیتی ہے، لڑکیاں بنا دیتی ہیں، اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا امام شیطان ہے۔ تو ان صوفیوں نے، غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیعت کا جو ایک جال انہوں نے بچھایا ہوا ہے دنیا کے اندر، اور دنیا کے مسلمانوں میں جو انہوں نے اس طرح کے جو ہے بیانات دے دے کر کے لوگوں کو دھڑکایا ہے کہ نہیں بیعت کرو،
اور للچوایا بھی ہے. جہاں انہیں ڈرایا ہے بیعت نہیں کرو گے تو شیطان فرقے میں جاؤ گے, تمہارا امام شیطان ہوگا, تمہارا پیر شیطان ہوگا, اور اگر بیعت کر لو گے تو للچوایا بھی ہے کیا کہ دنیا میں آخرت میں ہر جگہ تمہاری مدد کریں گے, تمہارے میدان محشر میں آئیں گے, پل صراط پہ آئیں گے, قبر میں آئیں گے, منکر نکیر کے وقت آئیں گے, اللہ حساب و کتاب لے گا تب آئیں گے, میزان کے اوپر تولا جائے گا تب آئیں گے, جنت و جہنم کا جب فیصلہ ہوگا تب آئیں گے, اور دنیا میں تمہیں سکھ دیں گے, تمہیں مشکلات دور کریں گے. اس طرح سے مسلمانوں کو اس طرح سے انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں للچوایا ہے کہ اس طرح سے مسلمان ان صوفیوں کے فریب میں آئیں. تو یہ صوفیوں کا گروہ ہے جو اپنے آپ کو اہل سنت کا لیبل لگا کے ہمارے ہندوستان میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں اور اس طرح سے اور دوسری مقامات پر اہل سنت والجماعت کا لیبل لگا کے یہ چادر اوڑھ کر کے اور اس طرح سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مگر اگر میں ایک ہی پوائنٹ کے اوپر گفتگو کروں نا تو میں سمجھتا ہوں 3-4 دن لگ جائیں گے میرے عزیز. میں چاہتا ہوں کہ مختصر طور پر ان کی ہر ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھوں. تو یہ بیعت کے تعلق سے اس طرح سے ان کی یہ تاریخ رہی ہے. اور چنانچہ اب آپ کو میں بتاؤں کہ یہ رہی بیعت. آگے بڑھتے ہیں. ان کا چوتھا وصول ہے اوراد اور وظائف. یعنی جب کوئی مرید ہوتا ہے تو انہیں خصوصی طور پر وظائف دیے جاتے ہیں. وظیفے پڑھو, یہ وظیفہ ہم نے اپنے اللہ سے لیا ہے, یہ تمہیں قرآن میں نہیں ملیں گے, یہ وظیفے تمہیں احادیث میں نہیں ملیں گے, بلکہ حدثنی قلبی عن ربی, میرے دل نے میرے رب سے گفتگو کی ہے اور اس سے ہم نے اس کو حاصل کیا ہے. چنانچہ اس طرح سے انہیں خاص قسم کے وظیفے پڑھائے جاتے ہیں. اللہ اللہ ہی 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 ہو اس طرح سے کہتے ہیں یہاں سے نکالو, داہنے سے نکالو اور بائیں سے منڈی جھٹکو, اور اس طرح سے تمہاری رگ رگ میں وہ اللہ اللہ ہی 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 ہو بس جائے اور یہ رچ بس جائے, اور اس طرح سے تم فنا فی اللہ ہو جاؤ گے اور ولایت کے اس مقام پر فائز ہو جاؤ گے کہ تمہارے سامنے سے سارے پردے جو ہے ہٹ جائیں گے اور تمہارے سامنے اللہ وحدہ لا شریک تجلی فرمائے گا, بلکہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھو گے, اللہ تم سے ہمکنار ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبادت کے طریقے جہاں نہ قرآن میں ہیں, نہ حدیث میں ہیں, کہیں بھی نہیں, نہ اللہ نے بتلائے نہ رسول نے بتلائے. ان ظالموں نے گڑھ کے اللہ کے اوپر بھی اتہام لگایا, اس کے نبی کے اوپر بھی اس طرح انہوں نے بتائی. چنانچہ یہ جتنی بھی دعائیں ہیں اکثر و بیشتر اس میں شرک سے خالی نہیں ہیں. ان میں مردوں کو پکارنا, روحوں سے مدد طلب کرنا, اپنے بزرگوں کا وسیلہ پکڑنا, ان سے مدد طلب کرنا, ان کی روحوں سے فیض حاصل کرنا. کوئی مشکل آئے قبر شریف کے پاس جاؤ, مراقبے میں بیٹھ جاؤ. جیسا کہ ابھی میں نے بتایا سید احمد بدوی کبیر کی قبر کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سید احمد بدوی کبیر کے قبر کے ارد گرد اولیاء کرام مراقبہ فرما رہے تھے. یہ ان کے اولیاء کرام ہے جو قبروں کے ارد گرد کیا کرتے ہیں, مراقبے فرماتے ہیں. اللہ کے نبی نے کیا کبھی حضرت کہیں بھی صحابہ کرام نے بھی اللہ کے نبی کی قبر کے پاس کبھی مراقبہ کیا ہے؟ ہم کو بتاؤ ذرا مسلمانوں, کوئی ایک گڑھی بھی حدیث بتا دو کہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین, جنہوں نے اس اسلام کو آگے بڑھایا اور جن کی دعوت و تبلیغ اور ان کے جہاد سے افریقہ کے صحراؤں میں نعرے تکبیر کی آوازیں گونجی, انہوں نے ان مصیبتوں کے اوقات میں کیا کبھی نبی کی قبر کے پاس مراقبہ کیا؟ ازواج مطہرات نے مراقبہ کیا, صحابیات نے مراقبے کیے, اور اس طرح سے تابعین تبع تابعین نے, یا امام ابو حنیفہ نے, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, امام اوزاعی, امام نخعی, امام بخاری, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابو داؤد اور دیگر ائمہ محدثین اور ائمہ کرام نے کیا کبھی نبی کریم کے قبر کے پاس مراقبے کیے؟ ظالموں, تم نے اپنے ان مردہ پرتوں کو اس طرح سے دلیلیں دینے کے لیے اپنے مزاروں اور اپنے بزرگوں کی قبروں پہ مراقبے میں بٹھایا ہوا ہے اور انہیں اولیاء کرام کا خطاب دیا ہوا ہے. یہیں سے پردہ فاش ہو گیا, یہیں سے یہ راز عقدہ کشا ہو گیا, اور یہیں سے یہ راز کھل گیا کہ ان کے اولیاء کرام یہ اولیاء اللہ نہیں ہیں. یہ جو بھی اولیاء کرام چیختے ہیں اور جن کی بھی یہ عبادت اور پوجا کرتے ہیں اور جن کے بھی دامن کی دعائیں یہ دیتے ہیں, ان کے اولیاء کرام یہ اولیاء الرحمن نہیں ہیں بلکہ یہ اولیاء الشیطان ہیں. کیونکہ قبروں کے ارد گرد طواف کرنے والا,
قبروں کے ارد گرد مراقبے کرنے والا، روحوں سے تصرف لینے والا اور روحوں سے استمداد طلب کرنے والا، اور اپنے شیخ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھنا جو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے، یہ مشرکوں کا شیوا ہے، یہ کافروں کا شیوا ہے، یہ مومن مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ حقیقی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان نہیں ہو سکتا ہے، یہ اہل روافض کا، اہل بدعات کا، اہل خرافات کا، یہ اہل شیعہ کا، اور اسی طرح سے گمراہ اور باطل اور کافر اور مشرکوں کا عقیدہ ہے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ اوراد اور یہ وظائف انہیں سکھائے جاتے ہیں، اور اس طرح سے ان وظیفوں کا اور ان وردوں کا انہیں پابند بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ حزب، یہ ضرب فاطمی ہے، یہ حزب فاطمی ہے، یہ حزب تیجانی ہے، یہ حزب شاذلی ہے، یہ حزب قادری ہے، یہ حزب چشتی ہے، اس طرح سے حزب دعاؤں کے مقرر کرتے ہیں، اور باقاعدہ ان وظیفوں کو ادا کرنے کے لیے ایک خاص ماحول بنایا جاتا ہے، اور وہ خاص ماحول ہوتا ہے، اس کے لیے ایک وقت مقرر ہوتا ہے، ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے، جگہ مقرر ہوتی ہے، اور ان حق ہو کرنے کے لیے باقاعدہ جناب علی خانقاہ کے حجرے بنائے جاتے ہیں، اجتماعی طور پر سب جمع ہوتے ہیں۔ مولانا منظور نعمانی ایک بڑے جید عالم گزرے ہیں، لکھنؤ کے ہیں، الفرقان کے ایڈیٹر تھے، ابھی حال میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے تصوف کیا ہے، اس کے اوپر 3 مولویوں نے لکھی ہے، ایک منظور نعمانی صاحب نے، ابو الحسن ندوی نے، اور ایک اور مولوی ہے کوئی۔ انہوں نے باقاعدہ تصوف کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ تصوف یہ اسلام کا اصل مغز ہے اور اسلام کی حقیقی روح ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس کتاب میں باقاعدہ اس بات کو لکھا ہے کہ اس کے لیے خانقاہ کے اندر جب میں اس بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا کہ کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے 15-20 نوجوان حق ہو کی ضربیں لگا رہے ہیں اور مشقیں چل رہی ہیں، یوگائیں چل رہی ہیں، ریاضتیں چل رہی ہیں، تو میرے دل میں نفرت پیدا ہوئی۔ المہم بعد میں یہ خود انہوں نے کہا کہ اگر لوگ تصوف کی حقیقت کو سمجھ جائیں تو اس کے دامن سے چمٹ جائیں اور اس حقیقی اسلام کی حقیقی روح اور اس کی لذت سے آشنا ہو جائے، نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں کہ تصوف یہ اسلام نہیں بلکہ یہ کفر ہے، تصوف بے دینی ہے، تصوف دلالت ہے، تصوف گمراہیت ہے، تصوف جس طرح کمیونزم، سوشلزم، شیوعیت، رافضیت، بدھزم، زردشتیت، برہمنیت اور جس طرح سے اور دیگر تحریکیں اور باطل نظریات اور باطل خداؤں کی طرف دینے کے لیے مذاہب پیدا ہوئے، اسی طرح صوفیزم بھی پیدا ہوا جس نے اسلام کے مد مقابل ایک نئے دین کو گڑھا اور لوگوں کے سامنے اور ہمارے ملکوں میں ہندوؤں کے سامنے اس دین کو پیش کیا۔ اور یہ کوئی آخری لیکچر میرا نہیں ہے، ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کے اقوال کیا ہیں، یہ میں انشاءاللہ تعالی اگلے محاضروں میں لاؤں گا۔ آج میں صرف یہ چند نقاط جو ہیں ان کے وصول اس کے اوپر میں روشنی ڈال رہا ہوں۔ تو اس طرح سے میرے دوستو، اس طرح سے ان کو جو ہے پیش کیا گیا ہے، اسلام کی تاریخ کو، اسلام کی تعلیمات کو، قرآن و سنت کو ڈائنامنٹ کرنے کے لیے اور اسلام کو اس دنیا سے مٹانے کے لیے یہ ایک یہودیانہ سازش ہے جس کے اندر بڑے بڑے مولوی اور بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے مفکر ملت گمراہ ہو گئے اور اس دلدل میں پھنسے اور آج تک پھنسے ہوئے ہیں۔ اور اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہ ایسے مفکر و ملت کو مفکر دین، مفکر قرآن و سنت بنائے اور انہیں ان دلدلوں سے نکال کر حقیقی اسلام سمجھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی آنکھوں سے ان پردوں کو ہٹائے جو عقیدت و محبت کی آڑ لے کر کے انہوں نے جو ہے اپنوں کو بھی، اپنے نفس کو بھی اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رکھا ہے۔ تو اس طرح سے باقاعدہ بلند آواز سے ضربیں لگائی جاتی ہیں، مشقیں کی جاتی ہیں، یوگا کیے جاتے ہیں، خاص الفاظ ہوتے ہیں، خاص حرکات ہوتے ہیں، جھومنا، ناچنا، تالیاں بجانا، حال آنا، وجد آنا، اور آپ نے دیکھا ہوگا مزاروں کے اوپر جو قوالیاں ہوتی ہیں، قوال گا رہا ہے اور جناب علی رقص ہو رہا ہے، جھوم رہے ہیں، کون بابا ہیں؟ یہ فلانے جگہ کے سجادہ نشین ہیں، یہ فلانے جگہ کے پیر صاحب ہیں، یہ فلانے ولی اللہ ہیں، یہ فلانے بزرگ ہیں، چمٹے بج رہے ہیں، ڈھول کی تھاپ پر اور جو ہے موسیقی کی آواز پر ان کو حال آتا ہے، ان کے اوپر کسی کے اوپر سواری آتی ہے، کسی کے اوپر شہید بابا آئے، کوئی فلانے بابا آئے، کسی کے اوپر خواجہ اجمیری آتے ہیں، کسی کے اوپر جبریل آتے ہیں نعوذ باللہ، کسی کے اوپر فلانے آتے ہیں۔ ناپاک عورتیں بھی اس قسم کے دعوے کرتی ہیں اور باقاعدہ یہ مزاروں کے اوپر ہوتے ہیں، اس کے اوپر گواہی اور شہادت اور پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اگر آپ کو توفیق دے، اولاً توفیق ہی نہ دے، لیکن اگر آپ کو اس نظریے سے دیکھنا ہے تو اس نظریے سے جا کے اپنے ملکوں میں ان شرابی گھجیڑیوں کے اڈوں کو جا کے دیکھو جنہیں ولایت
ولی اللہ کا مقام دیا گیا ہے. تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے طبلے سارنگیاں اور حفاظ و بکواس بکے جاتے ہیں اور ہر ذکر کا ثواب متعین کیا جاتا ہے کہ یہ وظیفہ پڑھو گے تو اتنا ثواب ہے, یہ وظیفہ پڑھو گے اتنا ثواب ہے, صلاۃ غوثیہ پڑھو گے تو اتنا اجر ہے, صلاۃ فاتح کہتا ہے تیجانی, یہ تیجانی کہتا ہے کہ حضور میرے پاس آئے اور زندہ آئے اور حضور نے ہمیں کہا یہ صلاۃ فاتح پڑھو, تمہیں ایک دفعہ پڑھو گے 50,000 قرآن پڑھنے کا ثواب تمہیں ملے گا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے تو حرم میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا نہیں مقرر کیا ہے جتنا اس مردود نے اپنا کہہ رہا حضور ہمارے پاس زندہ آئے اور زندہ ہمیں اس کو کیا ہے. اسی طرح سے جاگتے میں حضور کا دیدار, فلانے کا دیدار, ڈھانے کا دیدار, جو ہوتا ہی رہتا ہے. اس کے اندر تو بہت سارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو یہ رہا وظیفے اور اوراد کا. 5ویں چیز ہے خلوت, تنہائی, گوشہ نشینی. لوگوں میں رہو گے توجہ بٹے گی. خلوت میں بیٹھو, تنہائی میں بیٹھو, کسی غار میں, کسی ویران میں, کسی صحرا میں اور کسی قبر, ٹوٹی پھوٹی قبر میں, دریا کے کنارے, ساحل پر, ٹوٹے پھوٹے کنویں کے پاس, اور جہاں کوئی ایسا باغ جہاں کوئی نہ جاتا ہوتا ہو, صحرا ہو, وہاں جا کے 40 دن تک یا 10 دن تک حق ہو کے چلے مارو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چلے کی بڑی عجیب و غریب داستان ہے, چھوڑیں بہرحال, آپ لوگ سمجھدار ہیں. چلے مارنے کا جو چلتا ہے نا, یہ چلے مارو, اتنے چلے مارو, اتنے چلے مارو, یہ چلے بھی ان چیلوں کو چلانے کے لیے چلے دیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ چالیں ہیں چلوں کی, یہ چالیں ہیں, شیطانی چالیں. تو اس طرح سے کہتے ہیں کہ خلوت کے اور اس خلوت میں رہنے کے 26 شرطیں ہیں. میں ان شرطوں کو, وہ وصایا قدسیہ جو شہاب الدین سہروردی, جن کا ذکر ابھی میں نے کہا, جن کی چھاتیاں عورتوں جیسی تھیں, جنہیں غوث پاک نے عورت سے مرد بنایا تھا, انہوں نے کتاب لکھی ہے وصایا قدسیہ. اس کتاب کے اندر وہ ذکر موجود ہے. کہتے ہیں خلوت میں بیٹھے تو پہلے کیا کرے, جب خلوت میں جائے کسی جگہ تو پہلے شیخ کی روح کو آواز دے, ان سے مدد مانگے, ان کا تصور کرے اور اتنی انہماک کے ساتھ ذکر کرے کہ اللہ خود بخود اس کے سامنے آ جائے. استغفر اللہ. نمبر 3 شیخ کا تصور کرے. نمبر 4 خلوت جو ہو وہ اجالے میں نہ ہو, تاریکی میں ہو. اجالے میں نہ ہو, بلکہ ہمارے یہاں بڑے بڑے پروفیسر ہیں پاکستان کے, نام نہیں لوں گا میں, بہت بڑے پروفیسر, بتیاں بجھا کے تصور ہوتا ہے, تصور شیخ ہوتا ہے, تصور مدینہ ہوتا ہے نا. فیضان سنت کے الیاس قادری کا ٹیم نکلی ہے ہری پٹیوں والی, باقاعدہ تصور مدینہ ہوتا ہے, محفلوں کی بتیاں گل کر کے تصور کرایا جاتا ہے, تو بیداری میں حضور کی زیارت ہوتی ہے. ان شیطانوں کو اللہ انہیں سمجھے, اللہ انہیں ہدایت دے, بس جنہوں نے اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کے اس دین کو بدنام کیا. ظالموں نے, اتنے بڑے ہو تو کشمیر کو کیوں نہیں آزاد کروا لیتے؟ جو سر پہ لدا ہوا ہے, بڑے بھاری ولی اللہ کی نگاہیں اٹھا دیں تو انگار لگ جائے, انگار کے اوپر نظر اٹھا دیں تو جناب علی وہ پانی ہو جائے. کیوں نہیں آزاد کروا لیتے؟ یہ ہمارے ملکوں کے ولی اللہ مل کے بیت المقدس کیوں نہیں آزاد کرائے؟ یہ مٹھی بھر اسرائیل عربوں کے ناکوں میں ان خبیثوں نے دم کیا ہوا ہے, ان کو کیوں نہیں ہلاک برباد کر دیتے؟ کیوں؟ بیچ میں سمندر ہے اس لیے نہیں آ پاتے ہیں کیا؟ ارے بھائی, اگر سعودیہ کے اندر نجدی حکومت ہے تو اسرائیل تو ان کے بڑے دادا تھے, یہودیوں کے ایجنٹ ہے نا. تو لیکن پتہ چل رہا ہے ایسا کہ بھائی کو تھوڑی مارے گا, یعنی یہودیوں کے ایجنٹ تھے بیچارے, یا یہودیوں کو تھوڑی برباد کریں گے یا اپنوں کو برباد کریں گے. میں بتاؤں گا کہ ایک مرشد سے خواجہ بندہ گیسو دراز گلبرگہ شریف والے, ان کی مجلس میں ایک بزرگ ولی اللہ بیٹھے تھے, کوئی لڑکا تھا خوبصورت, اس کے اوپر اس کو پکڑنا چاہا تو اس نے غصے سے انکار کر دیا, تو نظر اٹھائی تو وہی مر گیا. یہ میں بتاؤں گا, جوامع الکلم ایک کتاب ہے, انشاءاللہ میرا جو محاضرہ آئندہ جمعرات کو تو نہیں ہوگا, اس کے بعد والے جمعرات کو ہوگا, تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ اس کی تفصیل کیا ہے. بہرحال یہ میں چھوڑ دیا ہوں, یہ کیا کہتے ہیں پوائنٹ, اس پوائنٹ کو مجھے یاد دلانا, اور یاد دلانے کی ضرورت نہیں, انشاءاللہ وہ میں لاؤں گا, کیونکہ وہ تو ضروری چیز ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تاریکیاں ہوں, خاموشی ہو. نمبر 6 لوگوں سے دور رہے. نمبر 7 جب ذکر کرے تو کوئی قرآن یا حدیث کی باتوں کے اوپر غور نہ کرے, یعنی قرآن کی یاد یا کوئی حدیث اپنے ذہن میں نہ لائے. کیوں؟ اس سے تصور بٹ جاتا ہے, شیطانی عمل ہے نا. قرآن حدیث لائیں گے تو شیطان بھاگ جائے گا, اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ توجہ ہٹ جائے گی. نمبر 8 شیخ کی اجازت کے بغیر نہ ہی خلوت میں جائے اور نہ ہی خلوت سے باہر نکلے, بلکہ ان یکون بین یدی الشیخ کالمیت بین یدی غاسلہ لا یقترح ولا یعترض ابدا.
بلکہ اپنے شیخ کے سامنے ایسے ہو جیسے کہ مردہ دھلانے والے کے سامنے پڑا رہتا ہے، نہ کچھ اس کو کہتا ہے، نہ ہی کوئی چیز روکتا ہے، نہ ٹوکتا ہے. اس طرح سے اپنے شیخ کے سامنے رہے. یہ ضمیر فروشی نہیں ہے. نمبر 9، شیخ ہی فیضان کرے گا اور بلا واسطہ شیخ کچھ نہیں حاصل ہوگا. ضرور ہے واسطہ، اور میں نے گزشتہ تقریر میں بتایا وہ جس نے دکان الٹنے کی بات کی تھی، فیضان دکان الٹ دوں گا میں، تو کہا اس شیخ میں نہیں، اس شیخ میں نہیں، اس شیخ میں نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ بڑا شیخ ہے، اس کے اندر میں دیکھ رہا ہوں انتظار میں کھڑے ہیں، یہ فاسق و فاجر اجازت دے تو وہ دکان پڑھ دیں گے. ان کے ولی اللہ ہیں. یہ کیسے کیسے جال بچھائے گئے ہیں جن کا نہ کوئی ذکر قرآن میں ہے نہ احادیث میں ہے، کہیں یہ خود بنائے گئے دین ہیں. اس طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بیعت اور اس کا. اور ساتواں چھٹا وصول ہے کشف. اور ایک اور ہے، بس میں اپنی بات ختم کروں گا. کشف یہ کیا ہے؟ کشف کہتے ہیں کہ صوفیوں کے دل کے اوپر علوم و معارف کا اور غیبی انوار کا فیضان ہونا. کشف کا مطلب ہے کھل جانا، پردہ اٹھ جانا. کشفہ یکشفوں کے معنی ہوتے کھولنا، کھل جانا، پردہ اٹھ جانا. تو غیبی یعنی امور غیبیہ، لوح محفوظ اور سب کچھ اوپن ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں. اور یہ دھرتی کے اوپر غلام ابن الغلام بیٹھ کر کے اللہ اللہ کے نعرے لگا کے لوح محفوظ کے اوپر دیکھتا ہے کس کی قسمت میں کیا ہے، کس کا گھوڑا کہاں بھاگ گیا، کس کی بھینس کس ندی میں ڈوبی، کون کہاں مر رہا ہے، کون کہاں جی رہا. اپنے مریدوں کے پورے احوال سے یہ واقف ہوتا ہے، جس کا عقل و خرد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس کشف کا، بلکہ یہ غیبی طور پر یہ تمام سب چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور اس کے بعد کشف کے بعد دوسرا مقام تجلیات کا آتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ بنفس نفیس اس کی زیارت کے لیے نعوذ باللہ آتا ہے، اور وہ اپنے سامنے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھتا ہے. اس کشف کے دعوے کن کن بزرگوں نے کیے ہیں وہ بات کی رہی، میں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا. لیکن یہ بڑے بڑے صوفیاء انہوں نے اس کشف کا دعویٰ کیا، حلول کا دعویٰ کیا، وحدت الوجود کا دعویٰ کیا، اور اس طرح سے موجود ہیں. 7ویں اور آخری پوائنٹ ہے فنا ہونا، فنا ہو جانا. یعنی نہ تم رہو نہ میں رہوں، فنا ہو جاؤ، ایک دوسرے میں مل جاؤ. اس طرح سے فنا. چنانچہ یہ میرے پاس کتاب ہے، امام احمد رضا خان صاحب بریلی کے مرید ہیں. فنا فی الشیخ کا مقام اور مرتبہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور فنا فی الشیخ کا مرتبہ کیا ہوتا ہے، کس طرح حاصل ہوتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ خیال رکھے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے، اور اپنے دل کو اس کے دل کے نیچے تصور کرے. یہ شیخ کا دل ہے مثلا، اور یہ مرید کا دل ہے، یعنی اپنے دل کو شیخ کے دل کے نیچے تصور کرے. اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت مآب کے فیض و انوار شیخ کے دل پر وارد ہو رہے ہیں، اور اس شیخ سے چھلک کر اس مرید کے دل پہ گر رہے ہیں. سنیں، پھر کچھ عرصے کے بعد میں جب یہ کرے گا، دیکھیں یہ جو جادوگر ہوتے ہیں نا، ان جادوگروں کو کوئی آپ نہیں سوچیں کوئی کلمہ ہوتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے جو وہ بکتے ہیں، نہیں، یہ بڑے ہی شیطان ان کو بڑے عجیب طرح سے گمراہ کرتا ہے. یہ جو چلے مارتے ہیں جادوگر لوگ، کہتے ہیں سفلی علم رکھتا ہے، یہ رکھتا ہے، ان کو ایسے نہیں ملتا ہے، شیطان آزماتا ہے. چنانچہ دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر ہو کہ حجر ہو، در ہو کہ دیوار ہو، ہر طرف شیخ کی صورت صاف نظر آئے گی. چاروں طرف اسے درختوں کے اوپر بھی نظر دوڑائے گا تو اس کا شیخ بیٹھا ہوا نظر آئے گا. گھر میں بھی در و دیوار پہ رہے گا تو اس کا شیخ نظر آئے گا. جس طرف نظر دوڑائے گا، پتھروں میں، ذروں میں، ہر جگہ اسے شیخ ہی شیخ نظر آئے گا، صاف نظر آئے گا. یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہیں ہوگی وہ صورت. یہ وہ لوگ ہیں، یہ نمازی ہیں، یہ ولی ولایت کے اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ کیفیت نہ پیدا ہو کأنہ یراک، تو یہ رکھو اپنے دل میں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ مقام ہے احسان کا. یہ کہہ رہے ہیں نماز میں اللہ تو اللہ رہے، اللہ کو تو خیر دوسری سائڈ میں، حضرت شیخ نماز میں بھی جدا نہ ہو، اور پھر ہر حال اپنے ساتھ پاؤ گے. حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماتی کہیں تشریف لے جا رہے تھے. میں نے
پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ جتنے بھی صوفیہ ہیں ان کے پیچھے ضرور کسی نہ کسی لونڈے یا لونڈیے کی عشق کی داستان ضرور ملی ہوئی ہے، یہ ضرور کسی نہ کسی چھوکری یا چھوکرے کے چکروں میں پھنسے۔ چنانچہ اس کی ایک دلیل یہاں بھی میں دے رہا ہوں، اور دلیلیں تو موجود ہیں، یہ دلیل بھی یہاں آپ نوٹ کریں۔ دیکھیں، کہہ رہے ہیں حافظ الحدیث سیدی احمد سجل ماسی کہیں تشریف لیے جا رہے تھے، راہ میں اتفاقاً آپ کی نظر ایک نہایت ہی حسینہ عورت پر پڑ گئی۔ یہ نظر اول تھی، بلا قصد تھی، دوبارہ پھر آپ کی نظر پڑی۔ پہلی نظر چلو معاف ہے، پھر حضرت نے نظر ڈالی، حافظ الحدیث ہوں، نظر اٹھ گئی اور دیکھا، دیکھتے رہے بہرحال۔ اب دیکھا اتنے میں کہ پہلو میں حضرت سیدی غوث الوقت عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پیر و مرشد ہیں وہ تشریف فرما ہے۔ دیکھ ہی رہے تھے اس حسین عورت کو کہ دیکھا کہ عبدالعزیز دباغ جن کے جو پیر و مرشد ہیں بغل میں تشریف فرما ہے، اور فرماتے ہیں احمد عالم ہو کر، ہاں لائن مار رہے ہو، یہ تو عالم ہو کر یہ سب کام کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ یہ عالم ہو کر، بس واقعہ ختم۔ اس واقعے سے ثابت ہوا کہ مرشد ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ پیر مرید کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی بھی جدا نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو عبدالعزیز دباغ کرنٹ کی طرح یا وہ کیا ہے، وہ الہ دین کے چراغ جن کی طرح ہیں، آ کے پہنچ گئے جھٹاک سے، یہ کون ہیں؟ ان کی ذات کیا ہے؟ حضرت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ عبدالعزیز دباغ جو ہیں یہ وہی ہیں، انہی سیدی احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں۔ یہی جو حسین عورت کو دیکھ رہے تھے نا، جو حسین عورت کو دیکھ رہے تھے، دو بیویاں ان کے تھی، شاید تیسرے پہ نظر دوڑا، ایسے ہی لگ رہا ہے۔ یہ اسی کے بعد یہ واقعہ ہے، دو بیویاں تو پہلے سے اس کے پاس تھیں، اب یہ تیسری پہ نظر دوڑایا ہوا تھا تو انہوں نے منع کیا، یہ کر رہے ہو؟ تو یہی سیدی احمد سجل ماسی کے دو بیویاں تھیں۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے دوسرے سے ہم بستری کی، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ عرض کیا حضور اس وقت وہ سو رہی تھی، اس وقت وہ سوتی تھی؟ فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی، سوتے میں جان ڈالی تھی، یعنی جاگ رہی تھی۔ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ ظاہر بات ہے یہ رات کا معاملہ ہے بھائی، یہ حضور کو کیسے علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ موجود تھا؟ عرض کیا ہاں ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اسی کے اوپر میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد دین و ملت، حضور پرنور سید القطب والاقطاب اور نائب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام ابو حنیفہ کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، اس کے نائب، ان کے نائب یہ بن سکتے ہیں کہ نسبت خاک را با عالم پاک، کہاں راجہ بھوج، کہاں گنگوا تیلی بریلی کا، یہ امام ابو حنیفہ کا نائب اور شہنشاہ بغداد کے مظہر شیخ عبد القادر جیلانی کے مظہر۔ اوہ اللہ معاف فرمائے، میں کیا کہوں ان لوگوں کو۔ کہہ رہے ہیں تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں ہوتا، ہر آن ساتھ ہوتا ہے۔ الملفوظ حصہ دوم صفحہ 46۔ یہ ان کا ولی اللہ ہے جو رات کو مریدوں کے گھروں میں بیٹھ کر بلو فلمیں دیکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ننگے دھڑنگے مریدوں کو، اس کو کیا غرض تھی مردود کو وہاں جانے کی؟ یہ ولی اللہ ہیں، یہ فنا فی الشیخ ہیں، یہ فنا فی اللہ ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ وہ حوالے ہیں۔ دنیا کا مائی، دنیا کا کوئی مائی کا لال یا کسی ماں نے کوئی ایسی اولاد نہیں جنی ہے جو ان حوالوں کو غلط ثابت کر دے۔ یہ میرا چیلنج ہے، جو کتابیں میرے ہاتھوں میں موجود ہیں، اور یہ ہندوستان کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی، بنگلہ دیش کے اندر بھی، جہاں جہاں بھی احمد رضا کے یہ جرثومے اور اعلیٰ حضرت کے یہ جو ہے کچے اور گندے انڈے موجود ہیں، وہاں وہاں یہ ذریت، یہ چوزے موجود ہیں، اور اس کی یہ گند وہاں وہاں پھیلی ہوئی ہے۔ اٹھاؤ ان کتابوں کو اپنے ملکوں میں اور دیکھو اور پڑھو، اور اپنی آنکھوں سے ان پردوں کو ہٹاؤ جو عقیدت و محبت کے آڑ میں تم نے اسلام کے ساتھ جو کھیل تم کھیل رہے ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میری دعوت یہی ہے کہ لوگوں اس صوفیت کے اور یہ بریلویت جس نے صوفیت کے نیا چولا صوفیت کو چھپا کر کے اور اہل سنت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اس گند کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور ان کتابوں کو اور اس جیسے تمام لوگوں کی کتابوں کو اور ان کے لکھی ہوئی باتوں کو انگار میں، گٹر میں، چوراہوں پہ رکھ کے آگ لگا دو اور اللہ سے توبہ کرو۔
سچے دل سے توبہ کرو، مدینی تاجدار کے غلام بنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی پیروکار بنو، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے اپنے دلوں کو جگمگاؤ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پہ چلو، ائمہ رحمہم اللہ کے بتلائے ہوئے اصول و ضابطوں کے اوپر چلو جو قرآن و حدیث سے مستفید ہیں، اور اس طرح کی زٹلیات لوگوں سے، مغلظات اور خرافات اور بدعتی اور مشرک اور ان صوفیوں کے جو برہمنوں سے لیے گئے ان صوفی ازم ہیں، ان تمام سب چیزوں سے توبہ کرو اور اللہ وحدہ لا شریک کے سچے اور پکے بندے بن جاؤ۔ یہی میری دعوت ہے، یہی میری آواز ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی حقیقی محبت بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، الداعيات إلى الهدى المؤمنات الصادقات، نور تجلى للحق